الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً رسولوں کو بھیجتا رہا اور سب سے آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا۔ آج کے درس میں ہم گفتگو کریں گے اللہ رب العالمین کے جو دوست ہیں اولیاء کے سلسلے میں، کیونکہ دنیا کے اندر لوگوں کے درجات ہیں، مراتب ہیں۔ بہت سارے لوگ اللہ سے بہت زیادہ قریب ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ دور ہیں، بالکل اللہ کے احکام کو نہیں بجا لاتے بلکہ نافرمانی، کفر و شرک میں لگے ہوئے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو درمیانہ ہیں، بیچوں بیچ میں ہیں، کچھ اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں اور کچھ منہیات کو بھی بجا لاتے ہیں۔ اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، اور ولی دوست، مددگار، سرپرست وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہ دوست ہیں یا اللہ رب العالمین ان کے مددگار ہیں۔ اولیاء اللہ میں انبیاء کے بعد سب سے پہلے جس کا درجہ آتا ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام کے بعد صحابہ کی جو جماعت ہے یہ سب سے افضل اور سب سے بہتر، اور یہ اللہ رب العالمین کی یہاں ولایت میں سب سے آگے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور پھر آگے تک آپ چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین کے بہت سارے بندے ہیں جس کو اللہ رب العالمین بسا اوقات خرق عادت بہت ساری نعمتوں سے نواز دیتا ہے کہ ایک بندہ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ولی اس کا مطلب دوست ہوتا ہے، اور ولی کے ساتھ ایک چیز ہے کرامت۔ کرامت کہا جاتا ہے، یہ کرومہ سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ اس نے عزت پائی۔ کرومہ کا مطلب کہ اس نے عزت پائی، اور جہاں ہم کہتے ہیں کہ کرم اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے اسے عزت عطا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کریم یا اکرم کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ باعزت، بہت زیادہ عزت والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے لیے بسا اوقات خرق عادت کوئی چیز ظاہر کر دیتا ہے، یا ایک ایسی نعمت اسے عطا فرما دیتا ہے کہ جسے عام لوگ محروم ہوتے ہیں۔ ہر کسی کو یہ نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ نعمت حاصل کرنے کا مطلب یا کسی بندہ کے ہاتھ پر کوئی خرق عادت، عجیب و غریب چیز کا ظاہر کر دینا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بندہ کے لیے ایک ہمت افزائی یا حوصلہ، یا اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کے ہاتھ پر چاہتا ہے خرق عادت، یعنی معاشرہ سے ہٹ کر، ماحول سے ہٹ کر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے کہ جسے لوگ دیکھ کر کے گھبرانے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں اللہ کے بندوں میں سے کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو فوراً اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جاتی ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ تو اولیاء اور کرامات، اولیاء چونکہ یہ اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکام کو بجا لاتے ہیں،
اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو منع کیا ہے ان کاموں سے وہ رکتے ہیں۔ اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یاد رکھو کہ اللہ کے ولیوں پر نہ تو کوئی خوف خطرہ نہ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کیے، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ذہن میں بات رکھیے گا، ہر ایمان والا، ہر پرہیزگار اپنے ایمان کے حساب سے اللہ کے قریب جاتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی کون ہیں؟ اب یہاں آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ اللہ کے ولی کون ہیں، کس کو ولی کہا جاتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو متبع سنت ہے، جو احکام کو بجا لاتے ہیں، مامورات کو بجا لاتے ہیں، منہیات سے رکتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور ہر آدمی، آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں اپنے اندر ایمان اور تقوی پیدا کر کے۔ جس قدر آپ اپنے اندر ایمان اور تقوی پیدا کریں گے اسی حساب سے ولایت کو آپ پہنچیں گے۔ اور ولی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو، کرامت یہ شرط نہیں ہے، ورنہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں کہ صحابہ کی تعداد کتنی تھی، لیکن چند ایک کے بارے میں کرامت کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، ان کے ہاتھ پر ایسا ہوا، ان کی دعا قبول ہو گئی ہے نا، ان کو یہ چیز حاصل ہوئی، ہر ایک کے ساتھ نہیں۔ تو کیا یہ ولایت کو نہیں پہنچے ہوئے تھے؟ جن کے ہاتھ پر کرامت ظاہر نہیں ہوئے، کیا وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ ضرور ولی ہے۔ تو کرامت یہ ولایت کے لیے شرط نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر ہو، کوئی خرق عادت، کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے کہ جسے عام لوگ ظاہر کرنے سے محروم ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ولی نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی ایمان کے حساب سے ولایت کو پہنچ سکتا ہے یا حاصل کر سکتا ہے۔ جس قدر آدمی کے اندر ایمان ہوگا، جس قدر اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہوگی، اسی حساب سے وہ ولایت کو پہنچے گا۔ اور ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں آپ غور کریں تو وہاں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات میں سے ذکر کیا ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جنت، جہنم، آخرت اور قبر، جو بھی ہے غیبی امور، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایمان ہے۔ اور تقوی کہ ہر منہیات سے وہ رکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے رکنے کو کہا ہے اس سے رکتے ہیں، تو وہ سب اللہ کے ولی کہلاتے ہیں، اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ ولیوں کے لیے دنیا کے اندر بھی بشارت ہے اور آخرت میں تو ہے ہی۔ دنیا میں بشارت سے مراد اچھے خواب ہو سکتے ہیں، اچھے خواب کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی رہنمائی کرتا ہے یا خوشخبری سناتا ہے، تو یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے جو اپنے نیک بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام میں سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین صحابہ کی زندگی سے پہلے بھی آپ دیکھیں، یعنی دیگر قوم میں، دیگر امتوں میں دیکھیں، اللہ رب العالمین نے کرامت کو ظاہر کیا ہے۔ یہاں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ کرامت کے سلسلے میں لوگوں کے یہاں 3 آراء پائے جاتے ہیں، یعنی 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ کا کہنا تو یہ ہے کہ کرامت یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم کسی شخص کے لیے کرامت کو ثابت کرتے ہیں تو گویا کہ کرامت چونکہ یہ خرق عادہ چیز ہے، اور انبیاء کے ہاتھ میں بھی اس طرح کی چیزیں خرق عادہ ظاہر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ انبیاء کے ساتھ خلط ملط ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اولیاء کے لیے کرامت کو ثابت نہیں کرتے، ثابت نہیں مانتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، جیسے کہ معتزلہ اور جہمیہ وغیرہ کے یہاں۔ اور دوسرا گروہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے لیے کرامت ثابت کرتا ہے یہ گروہ، لیکن افراط و تفریط سے کام لیتا ہے، غلو، جیسا کہ صوفیہ کے یہاں پایا جاتا ہے، جس کے لیے نہیں بھی کرامت ہے، یا جو مان لے فاسق و فاجر ہے ان کے لیے بھی کرامت ثابت کرتے ہیں، اور اس لیے ابھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کرامت لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو
کرامت کو ثابت کرتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کے دائرے میں، قرآن و حدیث کے جو تقاضے ہیں نا اس کے حساب سے اس کے لیے کرامت کو ثابت کرتے ہیں، اور یہی قول درست اور صحیح ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کے لیے وہ کرامت کو ثابت کرتے ہیں، اگر اس کے ہاتھ پر کوئی عجیب و غریب چیز ظاہر ہو جائے تو اس کو مانتے ہیں۔ اور یہی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنے نیک بندوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ان کے لیے بشارت ہے، بشارت ہے۔ اب دنیا میں مان لے بشارت خواب کے ذریعے سے ہو یا کسی اور چیز کے ذریعے سے، کوئی نعمت دے کر کے ہو، یہ ان کے لیے بشارت ہے۔ یہ نیک بندہ کے ساتھ خاص ہے کہ جو اللہ کے پرہیزگار بندہ ہے، جو تقوی والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے یہ کرامت بسا اوقات حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم کرامات کو مانتے ہیں، ہم کرامات کے منکر نہیں ہیں، اور اللہ کے جو ولی ہیں ان سے ہم دوستی کرتے ہیں، دشمنی نہیں کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ رب العالمین کے دوستوں سے، اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرے گا، وہ گویا کہ اللہ رب العالمین سے اعلان جنگ کر رہا ہے، یا اللہ رب العالمین اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کے اندر وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو بھی میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ۔ اب دیکھیں اس حدیث کے اندر ولیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بندہ ولایت کو کیسے حاصل کر سکتا ہے، ولایت کے درجہ کو کیسے پہنچ سکتا ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ فرائض کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے، فرضی نماز ہے، فرضی روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس سب کی ادائیگی کر کے اللہ رب العالمین سے قریب ہوتے ہیں پہلی فرصت میں، کہ وہ فرائض کی ادائیگی کر کے اللہ سے قریب تر ہوتا ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، یعنی فرائض جو بھی ہے پہلی فرصت میں وہ فرائض کی ادائیگی پابندی سے کرتا ہے، فرائض کے ساتھ کی ادائیگی کر کے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن فرائض کے علاوہ نوافل کا یہ اہتمام کرتا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور اس قدر اہتمام کرتا ہے کہ وہ اللہ سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض کی ادائیگی تو کرتا ہی ہے، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، نوافل کی ادائیگی کر کے اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ حتی احبہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فاذا احببتہ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها۔ یہاں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جب سننے کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین اس بندہ میں داخل ہو گیا، بندہ میں آ جاتا ہے، جیسا کہ حلولیوں کا عقیدہ ہے، وحدت الوجود کا جو عقیدہ رکھنے والے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز میں، ہر شے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، آنکھ بن جاتا ہوں جسے دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، ہاتھ بن جاتا ہوں جسے پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، پیر بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے۔ لئن سألنی لأوتینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ، وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں بھی دیتا ہوں، اور جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے، جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اللہ رب العالمین بچاتا ہے۔ مراد اس حدیث کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے حساب سے وہ اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کے حساب سے اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، مامورات کو بجا لاتا ہے، منہیات سے رکتا ہے، جب غلط کی طرف جاتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ یاد آتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، وہ اس سے رک جاتا ہے
اور چھوڑ دیتا ہے اس کو. جو خیر کا کام ہے، جو بھلائی کا کام ہے، اس کو بجا لاتا ہے. تو یہ اللہ کے اولیاء کی صفتوں کے بارے میں کہ ہر تقوی، ہر پرہیزگار آدمی اللہ کا ولی ہے اور اپنے ایمان کے حساب سے وہ ولایت کو حاصل کر سکتا ہے. کیونکہ شروع میں ہی بتلایا گیا کہ لوگوں میں درجات ہیں، بہت سارے اللہ سے بہت زیادہ قریب ہیں، بہت ہیں جو دور ہیں، اور بہت ہیں جو بیچوں بیچ میں ہیں. تو جو اللہ سے جتنا قریب ہے، جس قدر اللہ رب العالمین کی معمورات اور احکامات کو بجا لاتے ہیں، اسی حساب سے اللہ رب العالمین کے قریب جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین جب کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کرو، اور پھر آسمان والوں میں اعلان کرو، یہاں تک کہ زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. یہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں آیا ہے. ولیوں کے سلسلے میں آپ دیگر قوم میں، سابقہ قوم میں دیکھیں، یہ ولایت ثابت ہے. قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں ذکر کیا ہے. مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی. اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب زکریہ علیہ السلام اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس رزق پاتے. وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. کہ جب زکریہ علیہ السلام محراب میں مریم کے پاس جاتے تو وہاں روزی پاتے، رزق پاتے. پوچھتے کہ مریم یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو مریم فرماتی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب و کتاب روزی دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے مریم کے لیے کرامت تھا. اسی طرح سے مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جب بچہ جننے کا وقت ہوا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ بستی سے دور چلی جاؤ اور وہاں جا کر کے کھجور کی ٹہنی ہلانا، وہاں سے پکی کھجور یعنی تر و تازہ کھجور اس حساب سے گرے گا اور وہ کھانا وہاں، اور پانی پینا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي. اللہ نے فرمایا کہ وہاں جا کر کے کھجور کی ٹہنی ہلانا، کھجوریں گریں گے اور وہاں کھانا اور پانی پینا وہاں. یہ اللہ کی طرف سے کرامت. اسی طرح سے اصحاب کہف کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ کس حساب سے جب سورج نکلتا تو جب جاتا تو دائیں طرف سے کاٹ کر کے، اور جب ڈوبنے کا وقت ہوتا تو بائیں طرف سے کاٹ کر کے سورج نکل جاتا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جریج کے بارے میں کہ جو زاہد آدمی کہ جس کے ساتھ جو معاملہ ہوا، چونکہ ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تو اس کی والدہ آئی اور بولی کہ جریج جریج، تو ایک نماز کی طرف دھیان دیا، ماں کی آواز پہ انہوں نے دھیان نہیں دیا. اس نے بد دعا کر دی 2 دن 3 دن آنے کے بعد کہ تمہیں کسی عورت کے ساتھ تمہارا منہ کالا ہو. تو اسے ہوا، بچہ پیدا ہوا، پوچھا گیا کون کس کا ہے تو کہا گیا کہ یہ جریج کا ہے. تو جریج نے بچہ کو منگوا کر کے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ تو کہا کہ فلاں چرواہا ہے. یعنی یہ جریج کے لیے کرامت، یہ جریج کے لیے کرامت. اسی طرح سے ایک بچہ کے بارے میں کہ جو جادوگر اور راہب کے پاس جاتا تھا سیکھنے کے لیے، ایک دن راستے میں بڑا سانپ جو کہ لوگوں کا راستہ جام کیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آج ہی آزمانے کا دن ہے. ایک پتھر لیا، اللہ کے نام سے مارا، وہ سانپ مر گیا. لوگوں کا آمد و رفت جاری ہو گیا اور لوگ آنے جانے لگے. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے کرامت ہے اس کے لیے. اس طرح کی مثالیں آپ کو دیگر قوموں میں اور اسی طرح سے اس امت میں بھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، صحابہ کے ساتھ بھی معاملہ ہوا، صحابہ کے بعد ابھی تک کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے ہاتھ پہ اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں. تو یہ کرامت ہے، یہ حوصلہ افزائی، عزت افزائی، یہ اللہ کی طرف سے ہے. صحابہ کو لے لے، صحابہ میں سب سے افضل، سب سے بہتر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اصحاب صفہ کے بارے میں کہا کہ جس کے پاس 2 آدمی کا کھانا آئے 3 کو لے کر کے جائے، جس کے پاس 4 کا ہے وہ 5 یا 6 کو لے کر کے جائے. تو ابو بکر 3 کو لے کر کے آئے، مہمانوں کو گھر میں رکھ دیے اور چلے گئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. گھر والوں سے کہے کہ کھانا کھلا دینا. ان کی بیوی تھی، ان کے بیٹا تھے، کہے کہ کھانا کھلا دینا. رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاخیر سے آئے، یعنی رات کو عشاء کی نماز وہیں پڑھی، تاخیر سے آئے
وہ یہی سوچے کہ کھانا کھا لیے ہوں گے. جب گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ مہمانوں نے کھانا ہی نہیں کھایا. کیوں نہیں کھانا کھایا بھائی؟ تو مہمان چاہ رہے ہیں کہ گھر والے کے ساتھ، یعنی اب آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے. اب اس پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض بھی ہو گئے. معاملہ یہ ہوا کہ کھانا کھائے، اور جب کھانا کھانے کے لیے گئے تو کھانا بڑھتا ہی جا رہا تھا، یہاں تک کہ سارے لوگ کھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے کھانا گئے بعد میں، اور پھر اور دوسرے لوگ کھائیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک کرامت تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت عمر کو لے لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ میں خطبہ دے رہے تھے. حضرت عمر اور ساریہ کا جو واقعہ ہے، یا ساریۃ الجبل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں منبر پر کہا کہ ساریہ پہاڑ کی طرف، جبکہ ساریہ کہاں؟ عراق میں تھے. کہا کہ پہاڑ کو لازم پکڑو، پہاڑ کی طرف جاؤ. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے سنایا، اور یہ کرامت اللہ کی طرف سے تھی، اور جنگ جیت گئے وہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے. اسی طرح سے حدیث کے اندر آتا ہے، یہاں آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کرامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر آزمائش، ہر پریشانی سے بچ جائے. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ اپنے قاتل کو نہیں پہچان پائے. وہ اللہ کی طرف سے یہ کرامت تو ان کو ملی، یہ چیز ان کو حاصل ہوئی، لیکن اپنے قاتل کو نہیں پہچان پائے نماز ہی میں. اسی طرح سے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ غزوہ بدر کے بعد یہ مشرکوں کے ہاتھ لگ گئے، اور انہوں نے حارث بن عامر کو قتل کیا تھا. تو ان کے بیٹوں نے ان کو خریدا، لے جا کر کے ان کو قتل کرنے کے لیے زنجیروں میں باندھ دیے کہ یہ حرام مہینے ہیں، حرمت والے مہینے سے جب نکل جائیں گے تو قتل کر دیں گے اس کو. جا کر کے ایسا ہوا کہ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے. ایک دن حارث کی بیٹی جب جا کر کے دیکھتی ہے تو اس کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ. وہ کہتی ہے کہ یہ وہ موسم تھا کہ جس موسم میں یہ پھل بھی میسر نہیں تھا، اور یہ آیا کہاں سے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کرامت تھا اس کے لیے. یہ اللہ کی طرف سے ہمت افزائی، اللہ کی طرف سے روزی تھے جو اللہ رب العالمین نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. اور یہی خبیب کہ جن کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کرامت حاصل ہوئی، یہ چیز حاصل ہوئی، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا پائے. مشرکوں نے جا کر کے قتل کیا نا، قتل کر دیا. اس طرح کے واقعات آپ کو بہت زیادہ ملیں گے. ایک صحابیہ کے بارے میں، زنیرہ کے بارے میں آتا ہے، جو کہ بنی مخزوم کی لونڈی تھی. ابو جہل اور دیگر جو قریش کے لوگ تھے کتنے مظالم ڈھاتے تھے، کس قدر اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے تھے. جب اسلام میں آئی تو اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی، بینائی چلی گئی. تو ابو جہل اب تانا دینے لگا کہ لات اور عزا نے تم کو اندھا کر دیا ہے. تو وہ لونڈی، اس نے کیا کہا کہ یہ لات عزا کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے، کسی کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، کسی کو نقصان بھی نہیں دے سکتے. تو یہ کیا ہمیں اندھا کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو میری بینائی لوٹ سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے لوٹا دیا، اس کی بینائی واپس آ گئی، وہ دیکھنے لگی، جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے آزاد کروایا. تو اس طرح کے واقعات آپ کو قرآن و حدیث میں بہت ملیں گے. صحابہ کی زندگی میں کہ صحابہ کے ساتھ کس طرح سے یعنی کرامات ظاہر ہوئے، یعنی ہر ایک کی بات نہیں، چند ایک صحابہ کے بارے میں کرامت. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لے، جو غسیل الملائکہ کہ جنابت کی حالت میں وہ نکل گئے، جنگ میں گئے، شہید ہو گئے، تو فرشتوں نے آ کر کے غسل دیا. ہر ایک کو یہ حاصل نہیں ہے. تو یہ کچھ کرامات ہیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے. ویسے مثالیں تو بہت زیادہ ہیں. اور ایک دوسری چیز ہے، کرامت کے بارے میں اتنا جان لیں کہ کرامت یہ اللہ کی طرف سے اپنے نیک بندہ کو حاصل ہوتی ہے. کسی نیک اور متقی اور سارے متبع سنت کے ہاتھ پہ اگر ظاہر ہو خرق عادت تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اور کرامت کے بارے میں بندہ کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیز حاصل ہونے والی ہے. یہ اور کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرامت کو بندہ چھپائے، ظاہر نہ کرے، کیونکہ اللہ کی طرف سے عزت کے طور پر یا حوصلہ افزائی کے طور پر اس کو وہ چیز ملی ہوتی ہے. دکھانا مطلوب نہیں ہوتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ میں ایسا ہوا اور یہ چیز حاصل ہوئی. اور ایک دوسری چیز ہے جس کو معجزہ کہا جاتا ہے. معجزہ یہ عجز سے لیا گیا ہے، اور عجز کا مطلب ہے کہ وہ عاجز ہوا، یعنی ایسا فعل،
ایسا کام کہ جسے کرنے سے دنیا کے سارے لوگ قیامت تک عاجز ہوں. دنیا کے سارے لوگ ایسا کام کرنے سے عاجز ہوں، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور معجزہ یہ ایک چیلنج ہے، اور معجزہ یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے. اگر کوئی خرق عادت چیز کسی انبیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور یہ انبیاء کی نبوت کی صداقت پہ دال ہے یہ معجزہ، یعنی اس کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین یہ ظاہر کرتا ہے. اور معجزہ یہ نبوت کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے، یعنی نبوت اور معجزہ یہ لازم ملزوم ہے. نبی جب چاہے معجزہ دکھا سکتے ہیں. اور ایک چیز معجزہ میں یہ ہے کہ ایک معجزہ ایک نبی کو مل جاتا ہے تو وہ معجزہ کسی دوسرے کو نہیں ملتا ہے. ایک معجزہ دوسرے نبی کو نہیں دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزے ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے. قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُونَ بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہ اگر یہ قرآن جیسا کتاب لانا چاہے تو یہ نہیں لا سکتے ہیں. انسان اور جنات سارے کے سارے اکٹھے ہو جائے، ایک دوسرے سے مدد لے لے، پھر بھی یہ جیسی کتاب وہ نہیں لا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بھی بہت سارے معجزے ہیں. آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے معجزہ دیا کہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنوں اور اسی طرح سے ہوا کو مسخر کر دیا تھا. پرندوں کی بولیاں بھی یہ سمجھتے تھے. داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے لوہا کو نرم کر دیا تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. لوہا کو نرم کر دیا، ہاتھ میں لیتے تو وہ جو چاہتے بنا لیتے، جس طرح چاہتے اس کو موڑتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو لے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے معجزے دیے. ان میں سے ایک چھڑی، لاٹھی اور ید بیضا. چھڑی کو ڈالتے سانپ بن جاتا، ہاتھ کو گریبان میں ڈالتے نکالتے چمکنے لگتا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے معجزہ دیا، مردہ کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے. مٹی کی چڑیا بنا کر کے اس میں روح ڈالتے تھے، جان ڈالتے تھے. غیب کے بارے میں بتاتے تھے، کیا تم کھاؤ گے، کیا کھائے اور کیا جمع کر کے رکھے، اس کے بارے میں بتاتے تھے وہ. تو یہ معجزہ تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے انبیاء کے لیے. انبیاء کے ہاتھ پر اگر خرق عادت کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. لیکن کسی صالح، کسی نیک انسان کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. کرامت اور معجزہ میں فرق یہ ہے کہ معجزہ یہ انبیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور یہ وہ بھی چیز ہے. کرامت یہ نیک اور صالح آدمی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور یہ بھی وہ بھی چیز ہے. معجزہ یہ نبوت کے لیے لازم ہوتا ہے. نبی جب چاہے معجزہ دکھا سکتا ہے، لیکن ولی کرامت جب چاہے نہیں نکال سکتا، نہیں دکھا سکتا. نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. معجزہ کا اصل مطلب یہ چیلنج ہوتا ہے، تحدی، دعوت میں اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے اور بتانا ہوتا ہے. اس میں یعنی یہ چیلنج ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے. اور اسی لیے جب معجزہ کسی قوم نے طلب کیا، اس کو نہیں مانا، تو اللہ رب العالمین نے عذاب میں اس کو گرفت کر لیا، پکڑ لیا. بہت سارے نبیوں کے بارے میں کہ یہ معجزے ان کو دیے گئے اور یہ ملے وہ ملے. تو کرامت یہ ولیوں کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے. کرامت یہ ولی ہونے کے لیے شرط نہیں ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو تب یہ وہ ولی ہو سکتا. لیکن معجزہ انبیاء کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے اور یہ نبوت کے لیے لازم اور ملزوم ہوتا ہے. اور ایک تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ ایک استدراج بولا جاتا ہے. استدراج کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہ اور معصیت پر ڈھیل دینا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيت الله يؤتي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. کہ جب تم کسی بندہ کو اس کے گناہ پر دیکھو کہ دنیا میں سے کچھ مل رہا ہے جو وہ چاہ رہا ہے یا جو جس کو وہ پسند کر رہا ہے، وہ چیز اگر اس کو مل رہی ہے تو وہ استدراج ہے. یعنی گناہگار، معصیت، نافرمان کو اگر کوئی عجیب و غریب چیز حاصل ہو جائے
تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات، کہ جس چیز کی اس کو نصیحت کی جاتی تھی اس نے اس کو بھلا دیا تو اللہ رب العالمین نے برکات کے دروازے کھول دیے۔ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے دروازے کھول دیے اللہ رب العالمین۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اچانک سے اس کو پکڑ لیا تو پھر وہ مایوس ہو گئے، ساری نعمتوں سے مایوس ہو گئے۔ استدراج ایک کافر، فاسق، مشرک، منافق، اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ پر اگر خرق عادت چیز ظاہر ہو تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آخری زمانے میں دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا۔ دجال کو اللہ رب العالمین بہت زیادہ پاور اور بہت زیادہ اتھارٹی دے گا، یہاں تک کہ وہ آسمان سے جب چاہے گا پانی برسانا پانی برسائے گا، جب چاہے گا زمین سے اناج نکالنا اناج نکالے گا، یعنی خزانے اس کے پیچھے لگیں گے۔ ایک آدمی کو مار کر کے زندہ کرے گا، ایک آدمی کے قبر کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ زندہ ہو جاؤ، لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ اس کو اپنا رب مانیں، حالانکہ یہ کافر ہوگا، کافر ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ پر عجیب و غریب قسم کی چیزیں ظاہر کرے گا۔ تو یہاں ایک آدمی کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ یہ رب ہے یا اللہ کے ولی ہے، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس لیے کسی فاسق، منافق، مشرک، کافر کے ہاتھ پہ اگر خرق عادت کوئی عجیب و غریب چیز ظاہر ہو جائے تو یا تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان سے اس نے مدد لے کر کے ایسا کیا ہے، یا جادو کی قسم سے ہے، یا سمجھ لے کہ یہ ایک استدراج کہ معصیت پر اللہ کی طرف سے اس کو دنیا کے اندر وہ چیز مل رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق ہے یا سچ ہے۔ تو ایک نبی کو جو معجزہ ملا ہے دوسرے نبی کو وہ معجزہ نہیں دیا جاتا ہے اور نہیں ملتا ہے۔ آج کے دور میں دیکھیے نبی کو جو معجزے دیے گئے وہ معجزے آج اولیاء کرام کے لیے ثابت کرتے ہیں، اولیاء کے لیے معجزے ثابت کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کے معجزے ثابت کرتے ہیں جو نبی کو دیا گیا، جبکہ قیامت تک کوئی دوسرا آدمی اس طرح کا معجزہ ظاہر نہیں کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہ ایک عیسائی اور ایک مسلمان دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، اس بات پر لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے کہ عیسائی کا کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بہتر، اور مسلمان کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے عیسائی سے پوچھا کہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ بہتر ہے؟ تو عیسائی نے کہا اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، کہتے تھے کہ تم بے اذن اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اگر میں مردہ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ تو کہا کہ ہاں، کہا کہ چلو سب سے پرانی قبر کے پاس لے کر کے چلو، لے کر کے گیا اس کو، اور جب وہ اس قبر کے پاس پہنچے تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ یہ تو ایک گویے کا قبر ہے، یہ گانے والے کی قبر ہے، تو اگر تم کہو تو میں اس کو گاتے ہوئے اٹھا دوں۔ تو اس نے کہا میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ گاتے ہوئے اٹھاتے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جاؤ، میرے حکم سے اٹھ جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، یہاں کرے کہ قم باذنی۔ اب گویا کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جھوٹا ہو رہا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب یہ واقعہ جھوٹا ہو رہا ہے، اور یہ بات محقق ہے، یہ بات بالکل ثابت شدہ ہے کہ نبی کا جو معجزہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب یہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ من گھڑت ہے، وہ بے بنیاد ہے۔ یہ معجزہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ملا کہ آپ مردہ کو زندہ کر دیں۔ آپ اس واقعہ کو یاد کریں نا کہ جو کہ صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث ہے کہ خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، ایک نوجوان جس کی نئی شادی ہوئی تھی دوپہر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے گھر آ رہے تھے کہ مجھے اجازت ہے، ابھی نئی شادی ہوئی، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اسلحہ یا یہ نیزہ یہ تلوار لے کر کے جاؤ کہ قریظہ والے سب کہیں حملہ نہ کریں۔ وہ جب گھر آئے تو گھر آنے سے پہلے دور ہی سے اپنی بیوی کو دروازے سے باہر دیکھا، ابھی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی باہر کھڑی کیوں ہے؟ وہیں سے وہ غصے میں نیزہ پھینکنا چاہا کہ کہا باہر تم کیوں آ گئی ہو، باہر آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ پہلے اندر جا کر کے دیکھیں نا آپ کیا ہے۔ جب وہ اندر داخل ہوتے ہیں، اندر جب گئے تو دیکھا کہ بستر پر ایک بہت بڑا سانپ ہے، بہت بڑا سانپ ہے۔ اس کو بہت زیادہ غصہ آیا، اس نے اس نیزہ کو سانپ
کچھ بھویا اور دیوار میں مارا۔ راوی کہتے کہ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ پہلے وہ جوان مرا یا سانپ مرا، یعنی سانپ نے بھی حملہ کیا اس کے اوپر، اس نے بھی ٹسا اس کو، کون مرا اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین اس کو زندہ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ قم بِإِذْنِ اللہ، نہیں، یہ معجزہ آپ کو ملا ہی نہیں تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا یہ معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہا؟ استغفروا لصاحبکم، اپنے ساتھی کے لیے دعائے استغفار کرو۔ یہ زندہ کرنا میرا کام نہیں ہے، میں ایسا کر ہی نہیں سکتا، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن یہاں پیر کے لیے ثابت کرتے ہیں کہ یہ پیر کہتے ہیں قم بِإِذْنِ۔ اس طرح کی آپ کو بہت ساری کرامت ملیں گے پیروں کے بارے میں، من گھڑت قصے کہانیاں، اور اس طرح سے دجل و فریب، شعبدہ بازی، اس طرح کے لوگ کام دکھاتے ہیں۔ یہ سب لوگ اصل میں شیطان کے جو پجاری، جو لوگ جادو کرتے ہیں، جو لوگ جادو کے ذریعے سے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ پانی میں چل رہا ہے یا ہوا میں اڑ رہا ہے یا ایسا کر رہا، آگ میں داخل ہو گیا ہے، کوئی آدمی اگر اس طرح سے اگر دکھائے تو یہ سب شعبدہ باز ہوتے ہیں، یہ سب چور اچکے ہوتے ہیں، یہ سب ایمان کے لٹیرے ہوتے ہیں۔ اس میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ یہ اللہ کے ولی بن گئے ہیں۔ جس طرح سے آج بہت سارے لوگ نے موجودہ دور میں بہت سارے فاسق و فاجر منافق کو ولی بنا رکھے اور کہتے کہ ان کو یہ کرامت حاصل ہے، ان کو وہ کرامت، ان کے قصے کہانی اور ان کی کہانیاں بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ایمان کو مضبوطی سے تھامے اور کتاب و سنت کے حساب سے زندگی گزارے۔ یہ سب جو کام ہے نا، یہ سب شعبدہ باز کرتے ہیں، یہ سب چور اچکے۔ اگر مان لیتے ہیں کسی نیک آدمی کے ہاتھ پر اگر کوئی خرق عادت کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے، کوئی اس طرح کی نعمت اسے مل جائے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنا رب منا لیں۔ مرنے کے بعد اس کی قبر کو آپ پختہ بنا کر کے وہاں جا کر کے آپ بریہ وزاری کریں، وہاں جا کر کے آپ سجدہ ریز ہو، یہ سب کام گمراہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں اولیاء کے لیے کرامات کو ثابت کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے دائرے میں مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اگر کسی کو اس طرح کی نعمت سے نواز دیتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے اکرام، عزت اور حوصلہ افزائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔